اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله وإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ النور آیت نمبر 62 آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو اصل میں وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، لم يذهبوا حتى يستأذنوه، تو اس سے اجازت لیے بغیر جو ہے وہ مجلس سے اس جگہ سے نہ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی اہل ایمان کا امیر مقرر ہوگا اس کے لیے بھی یہی گائیڈ لائن دی جاتی ہے۔ ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، جو لوگ تم سے اجازت چاہتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، وہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، پس جب وہ آپ سے اپنی کسی کام کی وجہ سے اجازت مانگے، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، آپ جسے چاہیں اجازت دے دیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور آپ ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں کہ اللہ کے دین کے لیے آپ نے انہیں بلایا تھا لیکن اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے وہ اجازت لے رہے ہیں، یا اللہ انہیں معاف کر دیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا بڑا مہربان۔ سب سے جو ہے عظیم کام تو یہ کہ جب اللہ اور اس کا رسول انہیں بلائیں کسی کام کے لیے، اجازت طلب نہ کریں، آپ کے ساتھ ڈٹ کر بیٹھے رہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی مسلمانوں کا امیر مقرر ہو اس کے ساتھ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے یا جس مہم پہ بھی جا رہے ہیں اس کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں۔ لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے اجازت لینی پڑتی ہے تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد امیر کی ڈسکریشن ہے کہ وہ چاہے تو اجازت دے دیں، لیکن اللہ کا فرما رہا ہے کہ آپ اجازت دے دیں تو یہ بہتر ہے تاکہ اس کی دل شکنی نہ ہو، اور اس کے ساتھ آپ اللہ سے اس کے لیے استغفار کریں۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کو آپس میں ایک دوسرے کا بلاوا نہ سمجھیں۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، یہ منافقین کی طرف اشارہ ہے۔ منافقین جو ہے بڑے باکراہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے پر آتے تھے اور موقع پا کر کھسک جاتے تھے۔ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارا طرز عمل ایسا تو نہیں ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنۃ، کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں، او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں دردناک عذاب جو ہے وہ نہ پہنچے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر کی مخالفت، آپ کے آرڈر کو پس پش ڈالنا، آپ کے بلاوے پر جو ہے آ کر پھر کھسک جانا، یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے، اہل نفاق کا شیوا ہے۔ اللہ سے دعا کریں ہمیں نفاق سے بچنے کی توفیق کا۔ الا، خبردار، ان للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے لیے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، تم جس روش پر ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، جس روز یہ لوگ اللہ کی طرف پلٹیں گے اللہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا عمل کر کے آئے ہیں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔
اللہ سے دعا کرا ہمیں اپنے اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر آرڈر کو دل و جان سے ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے آپ کو جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔